نہایت افسوس کے ساتھ یہ بھی کہنا پڑ رہا ہے کہ آج ایک شخص اگر وہ خیمے بیچ رہا ہے تو وہ خیموں کا ڈبل ریٹ لگا رہا ہے۔ میرے بھائی، میں تجھے یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ایک طرف تو شام کے وقت اتنے پیسے کما کے لاتا ہے کہ میں نے ایک چیز کا ڈبل ریٹ لگا کے اتنے پیسے کمائے ہیں، اور دل میں خیال کرتا ہے کہ یہ موقع آتے رہیں، میں نوٹ چھاپتا رہوں۔ یاد رکھیں، آج جو سیلاب زدگان ہیں، کل ان کی جھوکیں بس رہی تھیں۔ اللہ تعالیٰ قہار بھی ہے، جبار بھی ہے۔ کل یہ خوش اپنے گھروں میں تھے، آج ان کی چھتیں چھن چکی ہیں، ان کے مال مویشی زمینیں اب ان کی دسترس میں نہیں ہیں، کیونکہ اللہ کی ذات پاک یہ قہار و جبار ہے۔ یہ میں عرض اس لیے کر رہا ہوں کہ دیکھیں، آج آپ کسی مجبور کی مجبوری سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، ڈبل ریٹ لگا کے، ہر چیز کا ڈبل ریٹ ہو چکا ہے۔ ہمیں تو چاہیے یہ تھا کہ اس مشکل کی گھڑی میں اگر ہم اپنا حصہ شامل نہیں کر سکتے تو کم از کم تھوڑا نفع کما کے وہ چیز ان کو فراہم کرتے کہ ہماری قوم کو ضرورت ہے۔ آج مجھے اپنے ایک شیخ نے ایک بیرون کنٹری کے حوالے سے، غالباً جاپان بتا رہے تھے وہ، کہ وہاں پر جب سونامی لہریں آئیں اور فلڈ کی صورت جو ہے پیدا ہوئی، تو وہاں پر ایک بڑھیا مائی ٹوکرے میں کوئی چیز رکھ کے بیچ رہی تھی۔ تو اس سے پوچھا گیا کہ مائی، تو یہ اتنے کی لائی ہے اور اتنے کی بیچ رہی ہے، تجھے فائدہ کیا ہے بیچنے کا؟ مائی نے کہا، مجھے بہت فائدہ ہے۔ پوچھنے والے نے کہا، یہ بتاؤ کیا فائدہ ہے؟ اس نے کہا، یہ اس سے بڑا مجھے فائدہ کیا ہو کہ آج میرے ملک اور قوم کو اس چیز کی ضرورت ہے، اور میں اس چیز کو اصل ریٹ پر، جو ریٹ ہے اسی پر دے رہی ہوں۔ یہاں پہ میرا آنا، آ کر بیچنا، یہاں پہ میرا بیٹھنا، یہ میرا حصہ ان کی مشکل میں شامل ہو رہا ہے۔ آج ان پر مشکل وقت ہے، میں اپنے ہاتھ سے کچھ دے نہیں سکتی ہوں، تو میں اس طریقے سے اپنا حصہ شامل کر رہی ہوں۔ تو ہم تو مسلمان، ہمارے اندر کتنی وہ احساس ختم ہو چکا ہے، شعور پیدا ہی نہیں ہوا۔ کم از کم اگر ایک 2500 کی چیز ہے تو چلو 26 کی دے دو، 100 روپے کما لو، کہو بھائی باقی میں اپنے 300-400 چھوڑتا ہوں، اس لیے چھوڑتا ہوں کہ میں دے کچھ نہیں سکتا، تو میرا اس طریقے سے حصہ شامل ہو جائے، میں بھی ان سیلاب زدگان کے اندر اپنا حصہ شامل کر لوں۔ لیکن ہزاروں سال لگیں گے، لگتا ہے ہماری قوم کو ان کا شعور بیدار ہوتے ہوئے۔ وہ چیزیں جو سنگل ریٹ پر تھیں، جب بھی ان کی طلب بڑی ہے تو لوگوں نے ڈبل ریٹ کر دیا، کوئی احساس ہی نہیں ہے۔ میں مثال دیتا ہوں، خدا نہ خواستہ، اللہ نہ کرے ایسا ہو، تو ناجائز منافع خور حضرات سن لیں، خدا نہ خواستہ تمہارا بیٹا کسی ایسے موذی مرض میں مبتلا ہو جاتا ہے، ڈاکٹر تمہیں ایک انجیکشن لکھ کے دیتا ہے، ٹیکہ لے آؤ، تم جاتے ہو اور وہ ٹیکہ 100 روپے کا ہے، میڈیکل سٹور والے کو کہتے ہو جی یہ 100 کا ہے دے دو، وہ کہے گا بھائی 10,000 کا دینا ہے میں نے، تم کہو جی نہیں 100 کا ہے، وہ تمہیں دھکے دے کر نکال دے گا، کہے گا بھائی لینا ہے تو ٹھیک ہے 10,000 کا دوں گا میں۔ ادھر موت و حیات کی کشمکش میں ہو تیرا بیٹا، اب میں تجھ سے پوچھوں گا، بتا ان مجبور لوگوں کی مجبوری سے فائدہ اٹھانا کیسا ہے؟ تیرے پاس چارہ بھی کوئی نہ ہو، تو محتاج ہو اس وقت، اللہ کا خوف کرنا چاہیے۔
یہ وقت ہر ایک پر آ سکتا ہے، کسی مجبور کی مجبوری سے فائدہ نہیں اٹھانا چاہیے، ہو سکے تو اپنی طرف سے کسی نہ کسی طریقے سے حصہ شامل کر دیا جائے۔ آج خیمے ڈبل ریٹ پر، پیاز دیکھیں، ٹماٹر دیکھیں، ہر چیز کا ریٹ بڑھ چکا ہے، اور وہی جو ریڑھیوں پر بیچتے تھے 150 روپے کا بکتا تھا، آج اس کا ریٹ ڈبل ہو چکا ہے، اور اس میں صحیح گندے سارے ڈال کے بیچ رہے ہیں۔ احساس ختم ہو گیا، ہم مسلمان ہیں، ہم تو اس نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہیں جس نے ہمیں ایثار کا سبق دیا ہے، قربانی کا سبق دیا ہے۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ جل جلالہ ہمیں اپنی قوم کے درد کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارا جو یہ قوم ایک مشکل گھڑی سے گزر رہی ہے، اللہ تعالیٰ جل جلالہ ہمیں ان کے شانہ بشانہ کھڑے ہو کر ان کی مدد کی توفیق عطا فرمائے۔ جتنے بھی جو ہے وہ کیمپس لگے ہوئے ہیں، اپنی اپنی کوشش کرنی چاہیے، کیا پتہ کسی کا کون سا عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے۔ جو دے کچھ نہیں سکتے وہ کم از کم بھائیوں کے لیے دعا تو کر دیں، اللہ ان کی مشکل گھڑی کو آسان فرمائے۔ اور یاد رکھیں یہ اللہ تعالیٰ نے کرنا ہے، اللہ خیر ان کی کرے، اللہ ان کا بھلا کرے۔ جن لوگوں نے ان لوگوں کو دوبارہ اپنی حالت پہ بحال کرنا ہے، ہو جانا ہے اللہ کے کرم سے۔ ان کی یہ مشکل ایک بہت، ان کے مکان بھی سب کچھ ضائع ہو گئے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کی بھی کمی نہیں رکھی ہے کہ جو لوگ ان کی خدمت کریں گے، بھلا ان کا ہوگا جنہوں نے مشکل وقت میں ان کی خدمت کی۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ ہمیں اپنے مسلمانوں کے ساتھ ہمدردی اور محبت اور دکھ میں شرکت کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا الحمدللہ رب العالمین۔